آج ہم افغانستان سے آنے والی ایک اہم خبر پر بات کریں گے۔ طالبان کی حکومت کے قیام کے 1 سال بعد بین الاقوامی پروازیں افغانی فضائی حدود میں واپس آ گئی ہیں، جس سے طالبان حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ طالبان کے ٹرانسپورٹیشن اور سول ایویشن کے وزارت کے ترجمان امام الدین احمدی نے دی انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ اب روزانہ 80 سے 100 پروازیں بشمول یورپ اور ایشیا کی بین الاقوامی ایئر لائنز افغانستان کی فضائی حدود سے گزر رہی ہیں، اور ہر پرواز افغانی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے اسلامی حکومت کو $700 امریکی دیتی ہے۔ یہ طالبان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، خاص طور پر کیونکہ پچھلے سال کابل کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں جو مایوسی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، آپ نے صحیح جانب اشارہ کیا، کیونکہ 6 مہینے پہلے تک طالبان اپنی فضائی حدود میں 24 گھنٹوں میں صرف 50 سے بھی کم پروازوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اب زیادہ تر ہوائی ٹریفک میں مسافر پروازیں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود کو ماہرین ابھی بھی محفوظ نہیں سمجھتے۔ کرائسس 24 ایک گلوبل رسک مینجمنٹ کمپنی نے ملک کی فضائی حدود کے بارے میں کرٹیکل ڈینجر کہا ہے۔ بالکل، صرف یہی نہیں بلکہ افغانستان کی ایئر لائنز اور فضائی کمپنیز کے اپنے سیکیورٹی سٹینڈرڈز بھی بہت کمزور ان ٹرمز آف سیفٹی۔ یورپی یونین نے افغانستان کی ڈومیسٹک ایئر لائنز جس میں آریانہ، صافی، پامیر اور کام ایئر وائز کو اپنی فضائی حدود میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے باوجود طالبان کے اہلکار اس بات پر خوش ہیں کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کے لیے فضائی حدود کا استعمال بڑھ گیا ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب طالبان نے اپنی آبادی پر سختی سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ واقعی کافی تشویشناک بات ہے۔ نیٹو کے نکلتے ہی افغانستان ایک نئے انداز سے ڈی سٹیبلائز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی برادری اس صورتحال پر کوئی کارروائی کرے گی؟ اچھا سوال ہے، لیکن یہ کہنا ابھی مشکل ہے کیونکہ سابق امریکی حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ فضائی حدود کی بحالی امریکی اور مغربی اہلکاروں پر فرض نہیں تھی جو کہ ملک سے فرار ہو رہے تھے، لیکن وہ اس بات پر تشویش ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت کو دیے جانے والا ہر سینٹ ان کے ظلم کے لیے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایک طرف یہ پروازیں افغانستان کو دنیا سے جوڑ کے رکھنے میں مدد کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک ایسی حکومت کو مالی مدد فراہم کر رہی ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اور جیسا کہ سابق افغان حکومت کے اہلکار احمد شجاع نے کہا ہے، یہ پیسہ شہری کارکنوں کی تنخواہوں پر خرچ نہیں ہو رہا، یہ براہ راست طالبان کے نظام کو مضبوط اور مسلح کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک پریشان کن صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بین الاقوامی برادری اس مسئلے پر توجہ دے اور افغانستان کی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ اور شاید یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیسے بین الاقوامی معاشی تعلقات کا استعمال انسانی حقوق کی بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ظالم حکومتوں کو مضبوط کرے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں مستقبل پر بھی مزید بحث کرنی چاہیے۔ تو موئی صاحب اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ اصل میں افغانستان کی ہسٹری اسی طرح رہی ہے کہ لوگوں نے، پوری دنیا کے ممالک نے افغانستان کی ایئر سپیس بھی استعمال کی ہے، افغانستان کے ریسورسز بھی استعمال کیے ہیں، اور جب افغانستان کو طالبان کے ہاتھوں چھوڑ دیا گیا تو اب کوئی پلٹ کر نہیں دیکھ رہا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، کیا چھوٹی بچیاں اسکول جا سکتی ہیں، کیا لوگوں کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز میسر ہیں۔ تو یہ کافی ایک سنگین معاملہ ہے اور یہ ہمارے نیبرز ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ہائی لائٹ اس وجہ سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے طالبان حکومت آئی ہے، پاکستان کو کس طرح ڈی سٹیبلائز کیا گیا، اسپیشلی ان ٹرمز آف ٹیررزم۔ تو ہمیں تو یہی خطرہ ہے کہ یہ اگر افغانستان کے پاس یہ آمدنی آ رہی ہے تو اس کا استعمال پاکستان میں فردر دہشت گردی اور فتنہ الخوارج جیسی تنظیموں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے نیبرز کی بات ہے تو ہم اس پر سخت نظر رکھیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔